بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ استثناء تکلم سے معنی ہے یا نہیں ہے، اس میں حنفیہ اور شوافی کا کیا اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم لما كان بيان التغيير منقسما الى الشرط والاستثناء وقد مضى بيان الشرط في بحث الوجوه الفاسدة ترك ذكره واشتغل ببحث الاستثناء فقال والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى متعلق بالتكلم كأنه قال والاستثناء يمنع التكلم بقدر المستثنى مع حكمه يعني كأنه لم يتكلم بقدر المستثنى اصلا فجعل تكلما بالباقي بعده اي بعد الاستثناء فإذا قال له علي 1000 درهم الا 100 فكأنه قال له علي 900 فقدر ال100 كأنه لم يتكلم به ولم يحكم عليه كما كان في التعليق بالشرط لم يتكلم بالجزاء حتى وجد الشرط وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة فكان تقدير قوله لفلان علي 1000 درهم الا 100 فإنها ليست علي فإن صدر الکلام یوجبها والاستثناء ينفيها فتعارضا فتساقطا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر جب بیان تغییر تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف، اور شرط کا بیان گزر چکا ہے وجوہ فاسدہ کی بحث میں، لہذا اس کے ذکر کو ترک کر دیا ہے اور اب مشغول ہو رہے ہیں استثناء کی بحث میں۔ فرمایا استثناء اپنے حکم کے ساتھ تکلم کو منع کرتا ہے مستثنی منہ کی مقدار سے۔ بقدر المستثنی یہ متعلق ہے تکلم کے، گویا کہ یہ کہا ہے، اور استثناء تکلم سے منع کرتا ہے مستثنی کی بقدر اپنے حکم کے ساتھ، یعنی گویا کہ مستثنی کی بقدر اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے بالکل۔ فجعل تکلما بالباقی، لہذا کلام کرنا ہوگا باقی کیا اس کے بعد، یعنی استثناء کے بعد۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علی 1000 درہم الا 100 تو گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے میرے ذمہ 900 درہم ہے، تو 100 کی مقدار گویا کہ اس نے اس کا تکلم بھی نہیں کیا ہے اور اس پر حکم بھی نہیں لگ رہا ہے، جیسا کہ تعلیق بالشرط میں جزا کا تکلم نہیں ہوتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم کو منع کرتا ہے تعارض کے طریقے پر، گویا کہ اس کے اس قول اس کی اصل تقدیر عبارت اس طریقے سے ہے لفلان علی 1000 درہم الا 100 فإنها ليست علیہ، اس لیے کہ 100 وہ مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہ صدر کلام واجب کرتا ہے 1000 کو اور استثناء 1000 کی نفی کرتا ہے، لہذا ان دونوں میں تعارض ہو جائے گا اور دونوں ساکت ہو جائیں گے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بیان تغییر کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے شرط اور دوسرا ہے استثناء۔ شرط کے بارے میں ساری تفصیل وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر گزر چکی ہے، لہذا اب اس مقام میں دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے جو دوسری قسم ہے بیان تغییر کی استثناء، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ استثناء کے بارے میں اب یہ سمجھیں کہ متکلم جب اپنے کلام میں کسی چیز کا استثناء کرتا ہے تو وہ گویا کہ مستثنی کی مقدار کے مطابق اس کے حکم کے ساتھ اس کو تکلم سے خارج کر دیتا ہے، گویا کہ متکلم نے مستثنی کی مقدار کے برابر تکلم کیا ہی نہیں ہے، تکلم ہی نہیں کیا ہے۔ جب تکلم نہیں کیا ہے لہذا مستثنی والی جو مقدار ہے اس پر کسی قسم کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، اور استثناء کے بعد جو کلام باقی رہتا ہے اسی کو کلام کرنے والا شمار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کلام کے اوپر حکم لاگو کیا جائے گا۔ ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے لہو علیہ 1000 درہم، لہو فلاں کے لیے، علیہ میرے اوپر، میرے ذمے، 1000 درہم 1000 درہم ہے، الا 100 سوائے 100 کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کلام ہے، اس کے اندر استثناء ذکر کیا ہے الا کے بعد جو 100 ہے یہ مستثنیٰ ہے۔ تو جب کلام کے اندر استثناء کیا جاتا ہے، مستثنیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، تو گویا کہ مستثنیٰ کی مقدار جو 100 ہے اس کا اس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے، اور جو 100 کا حکم ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ الا 100 ذکر نہ کرتا تو پورے 1000 کے 1000 اس کے اوپر واجب ہونے تھے، لیکن جب اس نے الا 100 کہہ دیا، 100 کو خارج کر دیا، تو گویا کہ مستثنیٰ خارج ہو چکا ہے، اور مستثنیٰ کے بعد جو باقی مقدار بچی ہے یعنی 900 درہم، اسی کا اس نے تکلم کیا ہے اور اسی کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، اور اس پر لازم ہوگا کہ یہ 900 درہم ادا کرے جس کے لیے اس نے اپنے ذمہ اقرار کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو 100 درہم ہے یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ ہے وہ کلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا ہے، کانہ لم یتکلم، گویا کہ اس نے 100 درہم کا کلام ہی نہیں کیا ہے۔ جب اس نے 100 درہم کا کلام ہی نہیں کیا ہے تو 100 درہم کا حکم بھی اس پر لاگو نہیں ہوگا، لہذا یہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ اگر کلام کو کسی شرط پر معلق کیا جائے تو جب تک شرط نہ پائی جائے جزا کا وجود بھی نہیں ہوتا ہے، گویا کہ جزا کا تکلم بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کلام کا کرنا اور کلام کا نہ کرنا، کلام کا ہونا اور کلام کا نہ ہونا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے اور اس پر کسی قسم کا حکم بھی جاری نہیں ہوگا اس مقدار میں جتنی مقدار کا اس نے استثناء کیا ہے۔ باقی جو بات رہتی ہوگی انشاءاللہ کتاب کی عبارت میں حل کر لیں گے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں ثم لما کان بیان تغییری، جب بیان تغییر منقسما تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف، یعنی جو بیان تغییر ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے شرط اور دوسری ہے استثناء۔ شرط کے بارے میں ساری تفصیل حضرت فرما رہے ہیں گزر چکی ہے، وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر جو شرط کا بیان ہے وہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، ترک ذکرہ، لہذا اب یہاں پر شرط کا ذکر کو ترک کر رہے ہیں، شرط کا ذکر یہاں پہ اب نہیں کریں گے۔
واشتغل بواصل استثناء، استثناء کی بحث کے ساتھ اب یہاں پر مشغول ہو رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو استثناء ہے یہ تکلم کو منع کرتا ہے اپنے حکم کے ساتھ مستثنیٰ کے بقدر. یعنی جب آپ نے کلام میں کسی چیز کا استثناء کر دیا ہے تو جو مستثنیٰ ہے یعنی جس کو کلام سے نکالا گیا ہے، مستثنیٰ کی جو مقدار ہے گویا کہ متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا ہے. جب متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا ہے تو اس کا حکم بھی نہیں پایا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی حکم لگانا ہے تو وہ حکم تبھی لگے گا نا جب آپ کسی کی چیز کے بارے میں کلام کریں گے. اگر آپ نے زبان سے کسی چیز کا اقرار ہی نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر کسی قسم کا الزام بھی نہیں ہوگا، یعنی آپ کے اوپر کوئی چیز لازم بھی نہیں ہوگی. لازم تو تبھی ہوگی جب آپ کلام کریں گے. اور جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ مستثنیٰ گویا کہ اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، تو جب اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے لہذا مستثنیٰ کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، اور مستثنیٰ کے علاوہ جو مقدار بچے گی وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو استثناء ہے یہ اپنے حکم کے ساتھ تکلم سے منع کرتا ہے مستثنیٰ کے بقدر. یعنی جو مستثنیٰ کی مقدار ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا حکم بھی نہیں پایا جاتا ہے. آگے دیکھیں متعلق بالتکلم، اس کی ترکیبی عبارت بتا رہے ہیں بقدر المستثنیٰ کی. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ جو استثناء ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ منار کی عبارت ہے. اس میں جو یہ ہے نا با حرف جر قدر مضاف مستثنیٰ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق اس کے ہوگا. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جار مجرور مل کر آپ نے اس کو تکلم کے متعلق کرنا ہے. تو گویا کہ تقدیری عبارت اس طریقے سے بنے گی کہ استثناء مستثنیٰ کے بقدر تکلم کو منع کرتا ہے مع حکم ہی، ساتھ ساتھ اس کے حکم کے، یعنی مستثنیٰ کا حکم بھی نہیں پایا جاتا ہے. گویا کہ جو متکلم ہے اس نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے اصلاً سرے سے. بالکل جب اس نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے تو لہذا مستثنیٰ کے علاوہ جو اس نے کلام کیا ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستثنیٰ کو نکال کے جو باقی بچتا ہوگا وہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا. فجعل تکلما بالباقی بعدہ، گویا کہ اس نے کلام کیا ہے باقی کا بعدہ اس کے بعد، یعنی استثناء کے بعد جو باقی مقدار بچے گی اس کا اس نے کلام کیا ہے اور اسی کے اوپر اس کا حکم لاگو ہو جائے گا. مثال دیکھنے اب تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. جب اس نے یہ کہا لہو فلاں کے لیے علیہ میرے ذمہ 1000 درہم 1000 درہم الا میاں سوائے 100 کے. اب یہاں پہ دیکھیں الا یہ حرف استثناء ہے اور میاں یہ مستثنیٰ ہے. تو گویا کہ جو میاں ہے اتنی مقدار 1000 درہم سے نکال دی گئی ہے. اتنی مقدار گویا کہ متکلم نے کلام ہی نہیں کیا ہے، اتنی مقدار کا حکم بھی نہیں لگے گا. تو لہذا 1000 سے 100 نکال دیں گے تو جو باقی 900 بچتا ہوگا یہ متکلم کے ذمہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ فلاں کے ادا کرے. یہ فرما رہے ہیں گویا کہ اس نے یہ کہا ہے لہو علیہ 300 میاتن، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فلاں کے میرے ذمہ 900 درہم ہے. تو جو 100 کی مقدار ہے کانہ لم یتکلم بھی، گویا کہ 100 کی مقدار کے اس نے کلام ہی نہیں کیا ہے، ولم یحکم علیہ، اور 100 کی مقدار کے اس کے اوپر حکم بھی نہیں لگے گا، یعنی 100 کی مقدار ادا کرنا اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہوگا. کما کانا فی تعلیق بشرطی، جس طریقے سے تعلیق بھی شرط کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگر کلام کو شرط کے اوپر معلق کیا جائے تو ظاہر ہے جب تک شرط نہیں پائی جاتی ہے جزا بھی واقع نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے گویا کہ جزا کا تکلم ہی نہیں کیا گیا ہے جب تک شرط کا وجود نہ پایا جائے. تو کلام کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہم یہاں پہ استثناء کے بارے میں بھی کہیں گے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تعلیق بھی شرط میں متکلم جزا کا تکلم ہی نہیں کرتا ہے جب تک شرط نہ پائی جائے. شرط پائی جائے گی تو پھر چونکہ جزا واقع ہوتی ہے لہذا جزا کا تکلم بھی شمار کیا جائے گا. جب تک شرط نہیں پائی جا رہی ہے جزا بھی واقع نہیں ہوگی، تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جزا کا گویا کس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے. یہ ساری کی ساری تفصیل حنفیہ کے نزدیک تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو حکم کی نفی ہوتی ہے وہ بوجہ تعارض لاحق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. ابتداء میں تو مستثنیٰ کلام سابق کے اندر داخل ہوتا ہے. ہم نے تو یہ کہا تھا نا کہ جو مستثنیٰ ہے وہ کلام سابق میں داخل ہی نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے تکلم ہی نہیں کیا ہے، اس کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا. اس کو ہٹا کے جو باقی بچتا ہوگا وہ لاگو ہو جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو مستثنیٰ ہے وہ کلام سابق کے اندر داخل ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ دونوں کلام کے اندر تعارض آ گیا، تعارض ہونے کی وجہ سے حکم سے خارج ہو جائے گا. گویا کہ جو مقر ہے یعنی اقرار کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے نا لی فلان علی 1000 درہم الا میاں، تو اس کی اصل عبارت اس طریقے سے ہو گئی لی فلان علی 1000 درہم. یہ صدر کلام ہے، یعنی کلام کا ابتدائی حصہ ہے جو کہ 1000 کو واجب کرتا ہے. اور جو اس نے یہ کہا نا الا میاں، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے الا میاں فإنها ليست علیہ، یہ کلام کا بعد والا حصہ ہے. یہ بعد والا حصہ 1000 روپے جو اس کے ذمہ پہلے لازم ہو رہے تھے اس لازم ہونے کی نفی کر رہا ہے. تو دونوں کے اندر تعارض آ گیا ہے. جب دونوں میں تعارض آ جائے گا تو پھر دونوں ہی کلام ساکت ہو جائیں گے، یعنی دونوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. مسئلے کی صحیح سمجھ تبھی آئے گی کہ جب ہم یہاں پہ ثمرہ اختلاف سمجھیں گے. ثمرہ اختلاف جو ہے ہم انشاءاللہ سے اگلے سبق کے اندر کور کریں گے. دیکھیے یہ فرما رہے ہیں عند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمنع الحکم بحکم المعارضہ دی، کہ جو مستثنیٰ ہے اس کے اوپر جو حکم نہیں لگتا ہے وہ حکم کو منع کرتا ہے، وہ تعارض اور معارضہ کے طریقے کے اوپر کرتا ہے.
یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو مستثنی ہے گویا کہ متکلم نے اس کا کلام ہی نہیں کیا اس لیے اس کے اوپر حکم نہیں لگ رہا، یہ بات نہیں ہے۔ متکلم نے مستثنی کا کلام کیا ہے اور مستثنی یہ مستثنی منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن بطریق تعارض، جب دونوں کے اندر تعارض آ جاتا ہے، صدر کلام تو تقاضا کر رہا ہے کہ 1000 واجب ہے، بعد والا کلام تقاضا کر رہا ہے کہ 1000 واجب نہیں ہے بلکہ 900 واجب ہیں، تو جب دونوں میں تعارض آ جائے گا لہذا دونوں کے اوپر عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔ فکان تقدیر قولہ، گویا کہ جو اس کے یہ قول ہے لفلان علی الف درہم الا میہ، تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوگی لفلان علی الف درہم الا میۃ فانھا لیست علیہ۔ اب جو صدر کلام ہے، صدر کلام کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، لفلان علی الف درہم، یہ کلام کا ابتدائی حصہ ہے، یہ واجب کرتا ہے 1000 کو، اور جو استثناء ہے وہ 1000 کی نفی کرتا ہے۔ استثناء تو یہ بتا رہا ہے کہ بھی 1000 واجب نہیں ہے بلکہ 900 واجب ہیں، تو دونوں کے اندر تعارض آ گیا، جب دونوں میں تعارض آ جائے گا فتساقطا، تو دونوں کے اوپر یہ عمل کرنا ساقط ہو جائے گا۔